بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے اور اسی اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، غوث مانتے۔ لیکن شیطان بہت چالاک ہے۔ جب حضرت نوح سے پہلے اللہ کے نیک ولی فوت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ یہ اللہ کے نیک ولی ہیں، ان کی یاد تازہ رکھنی چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو لوگوں نے ان اللہ کے ولیوں کی تصویریں بنا ڈالیں اور ان ولیوں کے نام اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں فرمائے ہیں: ود، یغوث، نصر، یعوق، سوا۔ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ہم سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے ان ولیوں کی تصویروں کو اپنے گھروں میں رکھنے لگ گئے کہ اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ پھر شیطان نے اور بہکایا، تو جب لوگ اللہ کی عبادت کرتے تو ان تصویروں کو اپنے ساتھ رکھ لیتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ کے ساتھ یہ ولی بھی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ شیطان نے پھر بہکایا تو انہوں نے تصویروں کو اپنے سامنے رکھ لیا اور ان کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ شیطان نے پھر بہکایا تو انہوں نے پہاڑوں سے پتھر اکٹھے کیے، انہیں تراش کر انہیں اللہ کے ولیوں کی شکلوں جیسے بت بنا ڈالے۔ جب بت بن گئے تو ان کا خیال تھا کہ ان ولیوں کی روحیں ان پتھروں میں ہیں اور وہ ولی انہیں سنتے اور دیکھتے ہیں، اور وہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ گئے اور شرک جیسے گناہ میں پھنس گئے۔ اگر مشرکین پتھروں کو سجدہ کرتے تو وہ سارے پہاڑ کو بھی تو سجدہ کر سکتے تھے۔ وہ پتھر کو ہرگز سجدہ مشکل کشا، حاجت روا نہیں سمجھتے۔ وہ ان پتھروں میں موجود اللہ کے ولیوں کی روحوں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ سمجھتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی انہی بتوں کو اپنا سب کچھ مانتے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مشرکین مکہ کو حق بتایا کہ اللہ کے سوا مدد کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث، اولاد دینے والا کوئی نہیں، صرف اللہ ہی کو پکارو۔ یہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو یہ بھی تمہاری طرح بندے تھے، یہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی اور آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیا، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور اسلام کی توحید ہر جگہ پھیل گئی۔ ان بتوں کو توڑا گیا، لیکن شیطان بہت چالاک ہے، وہ اللہ کی توحید سے بہت جلتا ہے۔ اس نے ایک اور چال چلی اور وہ آج کل معاشرے میں عام ہے، لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ فرق اتنا ہے، اب بتوں کی جگہ قبروں نے لے لی ہے۔ اگر قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز ہوتا تو قبرستان بھرا پڑا ہے قبروں سے، لوگ ساری قبروں کو سجدہ گاہ بناتے، لیکن نہیں، لوگ انہی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں جن میں اللہ کے نیک ولی دفن ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ اللہ کے ولیوں کی روحیں ان مورتیوں میں ہیں، اسی طرح آج کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک ولیوں کی روحیں ان قبروں میں ہیں اور وہ انہیں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اور دوسرا، لوگ اللہ کے نیک ولیوں، پیروں کی فوٹو اپنے گھروں، دکانوں میں لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر اور رزق میں برکت ہوگی۔ حالانکہ یہ کام مشرکین مکہ والے کر چکے ہیں۔ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ ایک بار ضرور سوچیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شرک جیسے گناہ سے بچائے، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ انہیں سچی پکی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔